بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئے دن ایسی خبریں آتی ہیں کہ دل کڑتا ہے اس قوم کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، پاکستانیوں کے اوپر، پھر غریبوں کے اوپر، کہ کس طرح یہ حکمران ہیں، یہ قرضوں پر قرضے لیے جا رہے ہیں اور پھر عوام کا خون نچوڑ کر ان قرضوں کو ادائیگی کا انتظام کرتے ہیں اور وہ بھی نہیں ہو پا رہے ہیں۔ مصیبت کے اندر مصیبت آ رہی ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے دین کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کے سارے مسائل کا حل اللہ کے دین کے اندر ہے۔ یہ اسلام ایک پریکٹیکلی دین ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے قیامت تک کے لیے۔ ان مسائل کو حل کرنا ہے تو اسلام کے اندر ہے، اور اگر نہیں حل کرنا ہے تو پھر اسی شیطانی ماحول کے اندر ڈبکیاں کھاتے رہو۔ ایک مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہو، ہزار مسئلے اور پیدا ہو جاتے ہیں۔ ابھی یہ خبر آئی ہے کہ اس سے پہلے جو $100 ارب سعودی عرب نے وہ مانگا تھا، جو ان کو قرض پر دیا ہوا تھا سود کے اوپر، اور سود لے رہے تھے، اندازہ لگائیے۔ ہمیں تو اب پتہ چلا کہ سود پر قرضے دے رہے ہیں، اور پھر چائنا نے اپنی طرف سے اس کو ادا کر کے اس سے کم سود شرح اپنے اوپر لے لیا۔ اب وہ قرضہ سود کے ساتھ چائنا کو دینا پڑے گا۔ اور پھر ابھی لیٹسٹ خبر یہ ہے کہ $200 ارب جو ڈالر ہے انہوں نے مزید ڈیمانڈ کر دیا ہے کہ دو، اور اتنا ہی تقریباً قرضہ UAE کا دینا ہے۔ چند دنوں بعد وہ بھی ڈیمانڈ کرنے والے ہیں۔ تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ کس طرح ادا کرو گے؟ کیا قرضوں کے نیچے دبے رہو گے؟ حالانکہ آپ نے قسم کھائی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ ہم حکومت میں آ کے قرضے نہیں لیں گے، مر جائیں گے قرضے نہیں لیں گے، لیکن اس سے زیادہ لے رہے ہو۔ وہ قرضے لے کے قرضے اتار رہے ہو، سود در سود بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ مسائل کیسے حل ہوں گے؟ بحیثیت پاکستان آرمی کے افسر کے، چونکہ سارے آپ کے مسائل فوج نہیں حل کرنے ہیں، یہ مسئلہ بھی آپ کا فوج ہی حل کرے گی، لیکن تم اس کی طرف آؤ تو صحیح طریقہ، صحیح جو مشورہ دیتا ہے اس کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اور اس میں اسلامی طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ کرو کہ اس سود سے توبہ کرو۔ سود سے توبہ کرو گے تو ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کی رحمت آئے گی، برکت آئے گی، اور اعلان کر دو کہ ہم نے کوئی سود نہیں دینا ہے۔ بالکل اس سے پہلے جو ہم نے غلطی کے ساتھ، نادانی کے ساتھ یہ وعدے کر لیے ہیں یا عہد کر لیے ہیں یا ہمارے نادان لوگوں نے کیے ہیں، اس سے ہم توبہ کرتے ہیں۔ تم بھی لوگوں توبہ کرو، اور بالکل یہ سارا سودی نظام ہمارے پاؤں کے نیچے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا تھا فتح مکہ کے موقع کے اوپر، سارا سودی نظام میرے پاؤں کے نیچے، اور جتنی جاہلیت کی چیزیں ہیں، یہ جمہوری نظام ہے، ڈیموکریٹک ہے، یہ پاؤں کے نیچے، جتنے آئین ہیں اللہ کی کتاب کے مقابلے میں یہ پاؤں کے نیچے، اور قصد کرو اللہ کے دین کی طرف آنے کے لیے۔ تو کم از کم 20-25 طریقے ہیں قرضے ادا کرنے کے، چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے۔ ابھی فی الحال صرف میں 2-3 کا ذکر کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یعنی کس طرح یہ قرضے ادا ہوں گے، ورنہ تو کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے۔ پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے ہمارے ایک جاننے والے، بالکل سچا واقعہ یقین کیجئے، انہوں نے بتایا کہ ان کا ایک دوست تھا جس کے بیٹے کو انہوں نے باہر سیٹ کرانا تھا، اور یہ طے ہوا کہ $2 لاکھ تقریباً لگے گا، تو ان کو وہاں باہر سیٹ کرا دیا جائے گا۔ تو انہوں نے $2 لاکھ ان کو دیا اپنے دوست کو، اور ان کا بیٹا وہ لے گئے دوسرے ملک میں۔ تو سال کے بعد تقریباً اس کی سیٹنگ ہو گئی، کاغذات بن گئے۔ تو بیٹے نے بتایا کہ ابو وہ کیا نام ہے، تقریباً کاغذات کے اوپر $1.5 لاکھ لگا ہے، تو انکل سے ذرا بات چیت کر لیں، اور جو بقایا 50,000 ہے وہ واپس لے لیں۔ تو ان کے دوست نے ان کو بتایا بھائی ٹھیک ہے، یہ معاملہ ذرا حساب کتاب کر لیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، تو جو لین دین ہے وہ کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں یار، دوست ہے، کوئی بات نہیں، میں نے یہ کام آپ کا کیا ہے، اس میں کیا لین دین کرنا، حساب کتاب کیا کرنی ہے، آپ کا بیٹا سیٹ ہو گیا ہے تو اچھی بات ہے، مجھے خوشی ہے، میں نے کوئی اتنا بڑا کام نہیں کیا ہے، بس تو میرا دوست تھا۔ تو ان کا نہیں، ہر ہفتے آ کے بتایا، ہر مہینے، پھر نہیں یار وہ بیٹھو نا، وہ ذرا وہ حساب کتاب کرتے ہیں۔ تو ایک دن انہوں نے کہا کہ چلو بیٹھو، انہوں نے اپنی ڈائری نکالی، اور اس پر جو کاغذات کے اوپر خرچہ آیا تھا وہ بھی لکھا، وہ تقریباً $1.5 لاکھ ہی بنتا تھا یا $1.25 لاکھ۔ اس کے بعد انہوں نے کہا بھی 1 سال کا کرایہ، وہاں مجھے معلوم ہے 1 سال اگر ایک بندہ رہائش رکھے تو اس کا کتنا کرایہ اس کو دینا پڑتا ہے جب تک وہ لیگل نہیں ہو، تو وہ اس میں ڈالا۔ پھر 1 سال کا کھانا
وہاں اگر کھانا کھایا جائے تو اتنے پیسے بنتے ہیں، چلو میں کم لگا لیتا ہوں، وہ اس میں ڈالا۔ 1 سال کے اس کے کپڑے وہ، اور ایکسٹرا کچھ چارجز جو پاکٹ منی اس کو دیتے رہے وہ بھی بیچ میں ڈال دی، اور ٹوٹل ملا کے 5 یا 6 لاکھ بنا۔ اور اس کے بعد کہا کہ 6 لاکھ ٹوٹل بنا ہے، 2 لاکھ اس میں سے وہ جو تم نے دیا تھا وہ نکال دو، تو 4 لاکھ ابھی تم نے مجھے دینا ہے۔ تو وہ اکا بکا رہ گیا، منہ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھ یہ ہوتا ہے حساب کتاب میں تو دوست تھا تیرا، میں تو مخلص تھا، خلوص کے ساتھ میں نے یہ معاملہ کیا، اور میرا ارادہ بھی کوئی نہیں تھا وہ ایکسٹرا پیسے لینے کا، لیکن تمہیں بڑی اس طرح کی تکلیف تھی، بیٹھو حساب کتاب کر لو، حساب کتاب کر لو۔ تو یہی معاملہ اب آپ کو سعودیہ کے ساتھ کرنا پڑے گا، ان کے ساتھ بیٹھو اور حساب کتاب کرو کہ ٹھیک ہے $300 ارب آپ نے دیا ہے، اور اس کے بعد جو ہم نے سروسز وہاں دی ہیں جتنی بھی، وہ ساری ان کا ریکارڈ کیا جائے، کیونکہ وہ ہم نے آپ کی وجہ سے نہیں دی تھی، وہاں بیت اللہ ہے اور اس کی وجہ سے، لیکن اب تمہارے ساتھ چونکہ تم اب اللہ کے دوستوں کی بجائے اللہ کے دشمنوں کے تم دوست بن گئے ہو اور ان کی بولی بولتے ہو، تو ذرا حساب کتاب کو تو سیدھے ہو جاؤ۔ تو یقین کرو 300 ارب ان کو دینے ہیں، تو میرے خیال میں 50 یا 100 ارب آپ کو لینے پڑیں گے۔ یہ پوری طرح حساب کتاب کر کے ان کو اپنا بل بھیجو۔ اسی طرح UAE کو اپنا ایک بل بھیجو کہ ہم نے تو اپنا PIA کا طیارہ تمہیں دیا تھا جب تمہیں ایمریٹس یہ تیار کی تھی، تمہارے پائلٹ تیار کیے، تمہیں پوری کمپنی آج دنیا میں نمبر 1 کمپنی تقریباً بن گئی ہے، تو اس کا سارا جتنا اکاؤنٹس ذرا کرو، اور اس کے بعد یہ ہمارا بل بنتا ہے، یہ ہمیں واپس کرو، کیونکہ اب تمہارے ساتھ وہ تعلقات نہیں ہے، پہلے ہم نے تعلقات کی بنیاد پر یہ کیا تھا، کوئی لالچ نہیں تھی، لیکن اب ہمارا حساب کتاب یہ ہے، تو 200 ارب وہ کاٹو اور باقی سارا ہماری پیمنٹ واپس کرو۔ دیکھنا ان کی چیخیں نکل جائیں گی، اور یہ نہیں کہ صرف اس طرح ڈراوے کے لیے، حقیقی لینا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں دیکھو، یہ مزاروں کے اوپر تم نے سونے کے دروازے لگائے ہوئے ہیں، 2 سونے کے دروازے ہمارے ملک کے اندر ہیں، ایک علی اجویری کے قبر کے اوپر لاہور باٹی میں، اور ایک 7 وہاں 7 شریف کے کیا کہتے ہیں اسے، وہاں ایک سونے کا دروازہ لگا ہوا ہے۔ وہ اللہ کے بندو، سونے کے دروازوں کو کھیڑو، ان کو بیچو، اپنے قرضے ادا کرو۔ یہ تو ایسی بات ہے کہ اپنے ٹائلٹ کے اندر کسی نے لوٹا سونے کا رکھا ہوا اور باقی مقروض ہو اور لوگ قرضہ لے رہے ہیں، آتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، بے عزت کرتے ہیں، اور آپ نے لوٹا سونے کا رکھا ہوا ہے، اس سونے کے لوٹے کو بیچو اور پلاسٹک کا لوٹا رکھ لو، وہ کام چلائے گا، اور ان کے قرضے ادا کرو۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ اور کتنی چیزیں جو تم بیچ کے جو فضول تم نے رکھی ہوئی ہیں، خالص اللہ کی نافرمانی میں رکھی ہوئی ہیں۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے اتنے بڑے کرپٹ لوگ آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں جن ملینز ان کے بینکوں میں ہیں، اور اسی پاکستان سے اور اسی عوام سے انہوں نے یہ لوٹا ہوا مال ہے، جس طرح خاص کر محمود قریشی صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اور کتنے ہیں، وہ ترین صاحب اور یہ ملک ریاض صاحب اور بے شمار ہزاروں کے صاحب سے ہیں۔ ان کو کہو نکالو اپنا پیسہ، قرضہ اتارنا ہے، اسی ملک سے تم نے کمایا ہے۔ پھر وہ جو دوسرے لوٹ کے باہر لے گئے ان کو واپس لاؤ۔ زرداری صاحب لے گئے ہیں، نواز شریف صاحب لے گئے ہیں، تو یہ کون پیسہ واپس کرے گا؟ کیوں جانے دیا ہے؟ تو ان کی یہاں جائیدادیں ہیں، یہ پکڑو، ان کے قریبی لوگوں کو پکڑو، اور جب تک وہ حاضر نہیں ہوں ان کو نہیں چھوڑو۔ اس طریقے سے دوڑ کے آئیں گے، کیسے نہیں آتے ہیں۔ اور جن ملکوں نے ان کو تحفظ دیا ہوا ہے ان کے ساتھ یہ سفارتی تعلقات ختم کرو، پریشر ڈالو ان کے اوپر کہ ہمارے مجرم وہاں رکھے ہوئے ہیں، چاہے وہ الطاف حسین کی شکل میں اور دوسرے لوگ ہوں، کیسے نہیں بھیجتے ہیں؟ ذرا ان کے سفیر نکالو، اپنے سفیر بلاؤ واپس، اور کوئی تعلقات نہیں ہے جب تک ہمارے مجرم نہیں واپس کرو گے، ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے، کیسے نہیں واپس کریں گے؟ تھوڑی سی جرت پیدا کرو اپنے اندر، کچھ اپنے اندر مردانگی پیدا کرو اور کچھ احساس کرو۔ سارے تم اتنے ساری مصیبتوں کو عوام کے اوپر ڈالتے اور پھر کہتے ہو کہ عوام آپ کو لعن طعن کرتی ہے۔ ظاہری بات ہے، جو دھوکے دے کے آئے تھے، جو سبز باغ دکھا کے آئے تھے، یہ سسٹم ہی ایسا ہے، اس کے اندر تم نہیں چل سکتے ہو۔ اب 2 ہی راستے ہیں آپ کے پاس، یا تو اللہ کے دین کے اندر آؤ اور آسان طریقے سے دنیاوی مصیبتوں سے بھی جان چھوٹے گی اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا، اور یا پھر اسی شیطانی طریقے کے اندر مست رہو۔ یہی ڈیموکریسی ہے، یہی جناب پیری مریدی ہے، عرس اور میلے ہیں، چادریں اور چڑھاوے ہیں، شرنیاں ہیں، 5-5 لاکھ کی دتھیاں ہاتھ میں پکڑ کر یہ منسٹر بنے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے پلازے ہیں ان کے، گولڑ شریف کے پلازے دیکھو اور فلاں شریف کے، اور ان کی جائیدادیں دیکھو جو انہوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں شاملات کے اوپر، اور پاکستان کی زمین کے اوپر انہوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں، جہاں کے دیکھو کتنی زمین ہے، وہاں جا کے گردوارے بنا رہے ہو۔ کیوں بنا رہے ہو؟ ذرا اللہ کا ڈر نہیں لگتا ہے؟ پھر سود کے نظام کے اندر جکڑے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کر کے تم امن و سکون چاہتے ہو،
تو اس جنگ سے باز آ جاؤ اللہ کے بندو۔ یہ سادہ سادہ طریقے، ابھی تو میں نے صرف 3 بتائے ہیں، یقین کیجئے کم از کم 20-25 موٹے موٹے طریقے ہیں کہ قرضے چٹکیوں کے اندر آپ کے حل ہو سکتے ہیں، مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور دنیا میں بھی آپ کو عزت ملے گی اور آخرت میں بھی۔ لیکن اگر اس طریقے کی طرف نہیں آؤ گے تو دنیا کی ذلت بڑھتی جا رہی ہے، اور آخرت کی ذلت تو یقینی ہے آپ کے لیے، یقینی، مرتے جاؤ گے آگ میں جاؤ گے، مرتے جاؤ گے آگ میں جاؤ گے، کیونکہ اس سسٹم کے اندر یہ اللہ کی بغاوت کے اوپر سسٹم ہے، اللہ کی نافرمانی کے اوپر ہے، شرک کے اوپر ہے، طاغوتیت کے اوپر ہے، تو اس میں بے برکتیاں ہیں، اس وجہ سے یہ ذلت اور خواری نہیں جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے اور صحیح طریقے کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مسئلے میں آپ کی مزید رہنمائی کی جا سکتی ہے، اور پوری طرح یہ قابل عمل فارمولہ ہے، یہ حقیقت ہے، یقین کیجئے، اس کے علاوہ کوئی تمہارا حل نہیں ہے۔ اور بالفرض آپ کوئی حق اور کرک سے کوئی طریقہ نکال بھی لاؤ تو یاد رکھیے چند دنوں کی زندگی ہے، مرنے کے بعد وہ آگ لگے گی، بجھے نہ بجھے گی۔ اور اگر وہ طریقہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، دنیا میں بھی انشاءاللہ عزت اور سکون ملے گا، اور اگر کوئی پریشانی بھی آ گئی تو وہ اللہ کے راستے میں ہوگی۔ مرنے کے ساتھ جنت کی بہاروں کے وہ نظارے دیکھو گے کہ آج عقل حیران ہے کہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے وہ مقام تیار کر کے رکھا ہوا ہے کہ سب سے آخری جنتی ہوئی ہے، سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا، اس کی جنت کے ایک سرے سے اگر دوسرے سرے تک کا سفر سب سے تیز رفتار سواری کے ساتھ کیا جائے تو 2000 سال لگتے ہیں، یہ نبی علیہ السلام نے بتایا ہے۔ غور و فکر کرو اللہ کے بندو، کیا چیزیں ہیں اور کن چیزوں کی طرف آپ کا دھیان ہے؟ چند دنوں کی زندگی کی خاطر یہ کچھ ہو رہا ہے، اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کی طرف آپ کو کوئی دھیان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔